الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ 30ویں پارے میں سورہ مطففین میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ویل للمطففین، کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے، کم تولنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بربادی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو جب انہیں کسی سے لینے کا ہوتا ہے وہ مکمل تول کر لیتے ہیں، جب خود کو کوئی چیز لینی ہو، جب خود کو کوئی چیز خریدنی ہو تو اچھی طرح سے اس کو دیکھ کر تول کر ناپ کر پورا لیتے ہیں، جب دوسروں کو دینا ہو تو تول کم کر دیتے ہیں، جب دوسروں کو دینا ہو تو ناپ کم کر دیتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اس کا حساب انہیں قیامت کے دن دینا ہے؟ جو کم تول رہے ہیں، کم ناپ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ انہیں نفع ہو رہا ہے، انہیں فائدہ ہو رہا ہے، وہ کم تول اور ناپ کر وہ مال جمع کر رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا یہ نہ سوچنا کہ دنیا میں کم تول کر کم ناپ کر تم کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں کم تول کر تم بڑے بن جاؤ گے، تم مالدار بن جاؤ گے، دولت مند بن جاؤ گے۔ رب نے فرمایا اس دنیا میں جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا قیامت کے دن تمہیں حساب دینا ہوگا، قیامت کے دن تم سے اس کا سوال ہوگا اور تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا، تم اس کو یاد رکھو۔ رب نے پہلے ہی فرما دیا کہ ویل للمطففین، کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں کم ناپتے ہیں، کم تولتے ہیں، ان کے لیے بربادی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ انہیں کبھی آباد نہیں رکھے گا، دنیا میں بھی اللہ انہیں کبھی خوش نہیں رکھے گا، اور آخرت میں تو سخت ترین عذاب ہے۔ اور وہ عذاب بھی کیسا؟ حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص ناپ تول میں کمی کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے گہرے گڑھے میں ڈالے گا، جہنم کے گہرے گڑھے میں اس کو ڈالا جائے گا اور دو آگ کے پہاڑوں کے درمیان بٹھا کر اللہ حکم دے گا کہ ان پہاڑوں کو ناپو، ان پہاڑوں کو تولو، جیسے دنیا میں اناج تولتے تھے، جیسے دنیا میں تم اناج ناپتے تھے اور اس میں خیانت کرتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، اس ناپ تول میں کمی کرتے تھے، آج تمہیں یہ پہاڑ ناپنا ہے، آج یہ پہاڑ تمہیں تولنا ہے۔ جب وہ بندہ تولنے لگے گا تو جہنم کی آگ اس کو جلائے گی، وہ جب اس پہاڑ کو ہاتھ لگے گا جل جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کریں گے اور پھر حکم ہوگا کہ اس پہاڑ کو ناپو، وہ جب بھی جیسے ہی وہ ناپنے کے لیے آگے بڑھے گا وہ پھر جل جائے گا۔ یہی عذاب ہوگا کم ناپنے اور کم تولنے والوں کا۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے ولی کامل ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ ایک دینار تول رہا ہے۔ دینار سکے ہوتے ہیں، جس طرح سے آج 1 روپے 2 روپے کے سکے ہیں،
اس زمانے میں سونے کے سکوں کو دینار کہتے تھے۔ ان دیناروں میں نقش ہوتا تھا، جیسے آج کے سکوں میں بھی نقش کیا ہوا ہوتا ہے، جو سکوں پر جو نقش رہتا ہے، اس زمانے کے دینار سونے کے سکوں پر بھی نقش رہتا تھا۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ آپ کے فرزند اس کو تولنے سے، وزن کرنے سے پہلے اس نقش کے اندر جو دھول اور مٹی جمی ہوئی ہے اس کو صاف کر رہے ہیں، اس کو دھو رہے ہیں، تاکہ وہ جو سکے کے اندر جو نقش ہے، اس نقش کی جو تھوڑی سی دھول اور مٹی لگی ہے، اگر ناپنے تولنے میں اتنا بھی کم آ گیا تو قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ سکے کے اندر کتنی دھول اور مٹی لگی ہوئی ہوگی، سکے کے نقش میں کتنی مٹی جمی ہوئی ہوگی، اتنی تھوڑی سی اس مٹی کو بھی وہ اچھی طرح سے صاف کر رہے تھے، اس ڈر سے، اس خوف سے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا تو میں کیا حساب دوں گا، میں قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا کہ اتنی دھول اور مٹی جو کہ تیرے اس سکے کے اندر لگی ہوئی تھی، اتنا ناپنے میں کم کیسے آ گئی، اتنا کم تو نے کیوں ناپا، کیوں تولا، اگر اللہ سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ اس ڈر سے وہ اس سکے کو دھو رہے تھے، صاف کر رہے تھے۔ تو حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو فرمایا، اے بیٹا، یہ جو تم کام کر رہے ہو، ناپ تولنے میں اتنا صحیح اور اتنے صحیح طریقے سے تمہارا ناپنا اور تولنا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اس کام پر 2 حج اور 2 عمرہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا اس عمل پر۔ اتنا اللہ کو یہ پسندیدہ عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ خالق کائنات نے قرآن پاک میں مدین والوں کا ذکر فرمایا۔ مدین ایک علاقہ ہے، وہاں کے لوگوں پر اللہ نے عذاب نازل کیا۔ اب وہ عذاب کیوں آیا؟ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، اللہ نے اس کا ذکر کلام پاک میں فرمایا۔ یہ جو مدین کے لوگ تھے، یہ بتوں کی عبادت کرنے والے لوگ تھے، بتوں کو خدا مانتے تھے اور کم تولتے تھے، کم ناپتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے میری قوم، اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، اللہ کی عبادت کرو اور ناپ تول صحیح رکھا کرو۔ وہ دکاندار تھے، ان کی دکانیں تھیں، اناج کی دکانیں، کئی ساری چیزوں کی دکانیں تھیں، تو وہ جب کوئی چیز ناپتے تولتے تو ہر ناپنے تولنے والی چیز میں وہ لوگ کمی کرتے تھے، تول کو کم کرتے تھے، ناپنے کو کم کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنایا کہ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم اپنے ناپ تول کو صحیح کیا کرو، اس میں کمی مت کیا کرو۔ اب وہ جو قوم تھی اتنی نافرمان تھی کہ آپ نے انہیں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے ناپ تول صحیح نہیں کیا دنیا میں تو قیامت کے دن اس کا عذاب تمہیں دینا پڑے گا، اور بہت ہی سخت اس کا عذاب تمہارے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کو پسند کرتا ہے، تم لوگوں کی چیزوں کو گھٹاؤ مت، لوگوں کی چیزوں میں کمی مت کرو، ان کی چیزوں کو ان سے ان کا حق چھینو مت، اور دین میں فساد مت پیدا کرو۔ آپ نے جب یہ ساری نصیحت کی تو وہ قوم کو چاہیے تھا کہ ان کی نصیحت پر عمل کرتے، ناپ تول صحیح کرتے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ قوم کہنے لگی کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز یہ حکم دیتی ہے کہ تم اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑو؟ تم نے اپنے خاندان جو تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ سارے کے سارے بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم بتوں کی عبادت کو چھوڑ دیں؟ کیا تمہاری نماز یہ کہتی ہے کہ تمہارے پہلے کے لوگ جو پہلے جو یہ سارے جو عبادت یہ کرنے والے، بتوں کو ماننے والے، ان کی عبادت کو چھوڑنا کیا تمہاری نماز حکم دیتی ہے؟ اور پھر فرمایا کیا تمہاری نماز کہتی ہے کہ اپنے مال میں ہم جو چاہے خرچ نہیں کر سکتے؟ کیا یہ تمہاری نماز کا حکم ہے؟ تم تو بڑے عقل مند دکھ رہے ہو، کیا تم اتنے عقل مند ہو؟ کیا تم اتنے بڑے نیک ہو؟ ایک چھوٹی سی بات کہ ہم اپنے مال کو جیسے چاہے ویسے استعمال کریں،
کم تولے، کم ہم ناپے، اس سے تمہیں کیا؟ ہم جو چاہے اپنے مال کے ساتھ کرے، ہم جیسی چاہے تجارت کرے، جیسی چاہے کاروبار کرے، اس سے تمہارا کیا لینا؟ جب ان لوگوں نے اپنے نبی کو ایسے جواب دیا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں پھر سمجھایا، فرمایا کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، اپنے یہ سارے برے کام چھوڑ دو، ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو قوم نے کیا کہا؟ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ قوم کہنے لگی کہ اے شعیب، تم بار بار اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہو، کہتے ہو کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ کب اللہ کا عذاب آئے گا؟ آ ہی نہیں رہا ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو اللہ سے کہو کہ ہم پر عذاب نازل کر دے، عذاب آ جائے، آسمان ہم پر آ کر پڑ جائے، بس اللہ سے عذاب کی دعا کرو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ عذاب کیسے آنے والا۔ ان لوگوں نے جب یہ کہا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ فرمایا کہ مولا، میں نے اپنی قوم کو سمجھایا، نصیحت کی، مگر وہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، تیرا عذاب دیکھنا چاہتے ہیں، اپنا عذاب نازل فرما۔ اپنے عذاب کی دعا کر دی۔ جیسے ہی عذاب کی یہاں دعا کی، اللہ نے شعیب علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا۔ اب جیسی دعا قبول ہو گئی تو اللہ کا عذاب کس صورت میں آیا؟ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے، ان لوگوں نے خود کہا تھا کہ اے شعیب، اللہ سے کہو کہ ہم پر عذاب نازل کرے۔ اب اللہ نے عذاب کیسا بھیجا؟ سب سے پہلے ایک بادل ان پر آیا، اللہ نے جہنم کا دروازہ اس قوم پر کھول دیا۔ جیسی جہنم کا دروازہ کھولا، ان لوگوں کو سخت گرمی ہونے لگی، گرمی کو برداشت نہیں کر پائے، سارے لوگ گھروں سے نکل گئے، باہر آئے، دیکھا کہ باہر آنے کے بعد بھی گرمی ختم نہیں ہو رہی۔ اللہ نے جہنم کا دروازہ کھول دیا تھا، اتنی گرمی برداشت نہ کر کے ان لوگوں نے سوچا اگر ہم شہر سے باہر جنگلوں میں چلے جائیں گے تھوڑا سا سکون ملے گا، ٹھنڈی ہوائیں آئے گی۔ انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا، شہر سے باہر جنگلات میں جا کر وہاں پر وہ رہنے لگے۔ جب وہ جنگلات میں گئے، وہاں پر جیسے ہی سارے لوگ جنگل میں آ گئے، اللہ نے ایک ٹھنڈا بادل بھیجا۔ لوگوں نے دیکھا کہ کتنا ٹھنڈا بادل ہے، سارے لوگ اس ٹھنڈے بادل میں آ کر جمع ہونے لگ گئے۔ ایک ایک کر کے بچے بھی آ گئے، مرد بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئی، ساری قوم جمع ہو گئی اس بادل کے نیچے۔ جیسے ہی ساری قوم جمع ہو گئی اس بادل کے نیچے، اللہ نے اس بادل سے آگ کی بارش کو برسا دیا۔ آگ کی بارش ساری قوم پر ایسی برسنے لگی کہ ساری قوم تھوڑی ہی دیر میں جل کر خاک ہو گئی۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا ایسا دردناک عذاب آیا کہ ساری قوم جل گئی۔ آسمان سے یہ جو آگ کی بارش ہونے لگی، جیسے ہی قوم کا یہ حال ہوا، اب قوم کو کیا تھا؟ اب انہیں توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام سمجھاتے رہے، نصیحت کرتے رہے، نہ ان لوگوں نے اس نصیحت کو مانا، نہ ان کی باتوں پر عمل کیا، گناہ کرتے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اللہ تعالیٰ کسی قوم پر یا کسی فرد پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتا جب تک کہ وہ حد سے آگے نہ بڑھ جائے۔ جب بندہ گناہ کی ابتدا کرتا ہے، اللہ اسے مہلت دیتا ہے، شاید بندہ توبہ کر لے گا۔ جب وہ اور زیادہ گناہ کرتا ہے، اللہ پھر مہلت دے دیتا ہے، شاید یہ بندہ اب توبہ کرے گا۔ جب وہ اور اللہ کی نافرمانی کر دیتا ہے، حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، جب اس کے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہوتی، تب اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر نازل ہوتا ہے۔ وہ عذاب آنے سے پہلے بندے کو سنبھل جانا چاہیے، وہ عذاب آنے سے پہلے بندے کو توبہ کر لینی چاہیے اپنے گناہوں سے۔ اگر وہ نہ سنبھلے، اگر وہ اسی طرح مسلسل گناہ کرتا رہے اور وہ یہ سوچے
کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، اللہ مجھے کچھ نہیں کرے گا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم بھی یہی سوچ رہی تھی۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ تم ہمیشہ کہتے ہو کہ عذاب آئے گا آئے گا، لیکن کب آئے گا؟ یہ عذاب تو آ ہی نہیں رہا، کہو اللہ سے کہ آسمان سے عذاب نازل کر۔ شعیب علیہ السلام نے دعا کی، ایسا عذاب برسا، آسمان سے آگ کی بارش نازل ہوئی، کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچ سکا، سارے راکھ ہو گئے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے، ہمارے لیے عبرت ہے کہ آج ہم نے اسی قوم کے طریقے کو اپنایا ہے جس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، آج مسلمان اسی قوم کو اپنا رہا ہے۔ کم تولنا کم ناپنا، یہ کس قوم کی یہ علامت تھی؟ شعیب علیہ السلام کی۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے انہیں پہلے نبی کو بھیجا، کہا کہ جا کر سمجھاؤ، سمجھایا، نہ سمجھے، پھر سمجھایا، پھر نہ سمجھے، اس کے بعد اللہ نے عذاب نازل کیا۔ تو کم تولنے اور کم ناپنے سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ عذاب کیسے بھی آ سکتا؟ بزرگان دین فرماتے ہیں، اولیاء کرام کا یہ فرمان ہے، کم تولنے والے کو اپنے کسی کی بھی دکان ہو، تجارت ہو، کاروبار ہو، اس نے اپنی زندگی میں دکانداری کی، اس نے اناج بیچا، کھانے پینے کی چیزیں بیچی، جس چیز کو بھی وہ بیچ رہا ہے، جس پر اس کی روزی ہے، زندگی گزر رہی ہے، اگر اس میں وہ کچھ کمی کر رہا ہے، اس میں کچھ وہ دھوکہ دے رہا ہے، اس میں کچھ وہ بچا رہا ہے، تو کم تولنے والے کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ نصیب نہیں کرتا۔ اس کو موت جب آتی ہے وہ کلمہ پڑھنے کی کوشش کرے گا، لیکن زبان سے کلمہ نہیں نکلے گا، اور جس کی موت ایمان پر نہیں ہوئی تو سمجھ جاؤ زندگی بھر جو بھی نیک کام اس نے کیا، اللہ کسی نیک کام کو قبول نہیں فرماتا۔ اگر کلمے پر موت نصیب ہو گئی، ساری نمازیں قبول، سارے نیک اعمال قبول، ساری عبادتیں قبول، سارے روزے قبول، سارے صدقہ خیرات سب کچھ قبول۔ اگر موت ایمان پر نہیں ہوئی، کلمے پر موت نہیں ہوئی، تو جو کچھ زندگی بھر کیا اس پر نہ کوئی نیکی ملے گی، نہ کوئی ثواب ملے گا، کیونکہ ساری عبادتوں کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ ایمان ہے تو عبادتوں کا ثواب ہے، عبادتوں کا اجر ہے، عبادتوں کے بدلے میں جنت ہے، نیکیاں ہے، سب کچھ ہے۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے، اگر بندے کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، تو کسی نیک اعمال پر، کسی عبادت پر اللہ تعالیٰ اسے کوئی ثواب عطا نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ اسے کوئی اجر عطا نہیں فرماتا۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں۔ آپ ایک دن ایک بیمار کی طبیعت جاننے کے لیے اس کے مکان پر پہنچے، تو آپ نے دیکھا کہ وہ عنقریب دنیا سے رخصت ہونے والا، اس کو سکرات لگ چکی ہے، اب کچھ دیر میں اس کی روح قبض ہونے والی ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے کہا کہ اے بندے، اب تھوڑی دیر میں تو دنیا سے رخصت ہوگا، کلمہ پڑھ لے۔ آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس کو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ بار بار کہہ رہا ہے 10-11 10-11، اس کی زبان پر یہی ہے۔ آپ اس سے کہتے جا رہے ہیں کہ اے بندے کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ، یہ 10-11 کیا بول رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اے مالک بن دینار، میں کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا رہے ہیں، میں پڑھنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، لیکن ایک آگ ہے، جیسے ہی میں کلمہ پڑھنے کو زبان پر کوشش کرتا ہوں، میرے سامنے آگ کا پہاڑ آ جاتا ہے، آگ کا پہاڑ ہے، جیسے ہی میں پڑھنا چاہتا ہوں وہ میرے اوپر آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تیری زبان سے کلمہ نکلا، یہ آگ کا پہاڑ ہم تیرے اوپر ڈال دیں گے۔ وہ آگ میرے سامنے آ گئی، مجھے کلمہ پڑھنے نہیں دے رہی ہے۔ آخر کار آپ کلمہ پڑھاتے گئے، اس کی زبان سے کلمہ نکلا نہیں، اور بغیر کلمے کے ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، کلمہ پڑھ نہیں سکا۔ اور اس کے انتقال کے بعد آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ دنیا میں کیا کام کرتا تھا؟
یہ کیا اس کا عمل تھا، وہ کون سا گناہ تھا جو اس کو کلمہ پڑھنے نہیں دیا، وہ کون سی اس کی اللہ کی نافرمانی تھی جو اس نے وہ نافرمانی کی کہ اللہ نے اس کو کلمے سے محروم کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضور اس کی ایک دکان تھی، یہ دکاندار تھا، اپنی دکان میں جبھی بھی کوئی چیز تولتا تھا کم تولتا تھا، کم ناپتا تھا، اللہ نے اس کے کم تولنے کی وجہ سے موت کے وقت اس کو کلمہ عطا نہیں کیا۔ وہ کم تولتا تھا اور 10-11 وہ جو کہہ رہا ہے وہ اس کا تول تھا، وہ تول میں 11 کی جگہ 10 کرتا تھا، ایک ماں کم کر دیتا تھا، اور 10 ہوتا تھا تو اس میں اور کم کرتا تھا۔ 10-11 جو کہہ رہا تھا یہ اس کے ناپ اور تول کے نشان تھے۔ ناپ تول کے جو پتھر آج اس زمانے میں ہیں اسی طرح ناپ تول کے پیمانے تھے، سیر تھے، تو 10-11 ناپوں کا نام تھا، وہی ناپوں کا نام وہ لے رہا تھا، کیونکہ ساری زندگی اسی تولنے میں ناپنے میں اس نے لگائی تھی۔ تو جب ساری زندگی ناپنے اور تولنے میں لگائی تو موت کے وقت وہ ساری چیزیں یاد آ رہی ہیں۔ آپ جو بھی دن میں کرتے ہیں رات کے وقت خواب میں چند چیزیں نظر آتی، کیونکہ دن بھر جو کیا وہ کبھی رات میں وہ ذہن میں ساری چیزیں رہتی ہیں، سارے خیالات ذہن میں رہتے ہیں تو خواب میں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنی ساری زندگی جو کرتے ہیں سکرات کے وقت میں وہ تمام چیزیں یاد آتی ہیں۔ جیسے ہی سکرات لگتی ہے، موت لگتی ہے، ہوش سنبھالنے سے لے کر اپنے سکرات کے وقت تک ہم جو چیز کرتے تھے ساری زندگی زیادہ سے زیادہ وہی چیزیں اس وقت میں یاد آتی ہیں، وہی چیزیں زبان پر ہوتی ہیں۔ اگر ہم نے ساری زندگی جھوٹ بولا اس سکرات کے وقت میں بھی زبان پر جھوٹ ہی نکلتا رہے گا، ساری زندگی برا بھلا کہا، گالی گلوچ کیا تو اس وقت میں بھی وہی نکلے گا۔ ساری زندگی اگر ہم نے اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچائی، لوگوں کو برا بھلا کہا، تو موت کے وقت سکرات کے وقت میں وہی تمام چیزیں زبان سے نکلتی رہیں گی۔ اگر زندگی بھر ہم نے اس زبان سے اللہ کا ذکر کیا تو سکرات کے وقت میں بھی اللہ کا ذکر نکلے گا۔ اگر زندگی بھر زبان سے ہر دن حضور پر درود پڑھتے تھے تو سکرات کے وقت میں درود نکلے گا۔ زندگی پر حضور پر سلام بھیجتے تھے سکرات کے وقت میں سلام نکلے گا۔ اگر زندگی بھر نماز پڑھتے تھے تو حالت سکرات میں نماز پڑھیں گے، اسی نماز کی حالت میں موت آئے گی۔ اگر زندگی بھر قرآن پڑھتے تھے سکرات کی حالت میں زبان سے قرآن نکلے گا۔ تو زندگی جیسے گزاریں گے اسی حالت میں موت آئے گی۔ جیسے زندگی ہوگی موت ویسی ہوگی۔ اگر زندگی اچھی ہے تو موت بھی اچھی ہے، اگر زندگی بری ہے تو موت بھی بری ہے، اگر موت بری ہے تو خبر بھی بری ہے، خبر بری ہے تو قیامت کے دن بھی اس بندے کے لیے برا ہے، اچھا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اپنی زندگی کو بہتر بنائے، اپنی زندگی کو نیک کاموں میں، عبادات میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر میں، درود پاک میں گزارے، کیونکہ اگر یہ زندگی اچھی گزری تو موت بھی اچھی گزرے گی، موت اچھی ہو گئی تو خبر اچھی ہوگی، خبر اچھی ہوگی تو قیامت کا دن اچھا ہوگا، قیامت کے دن اچھا ہو گیا تو حساب و کتاب آسان ہوگا، حساب و کتاب آسان ہو گیا تو جنت نصیب ہو جائے گی۔ تو تمام چیزوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ زندگی پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے بندو، ہم نے جو تمہیں پیدا کیا، تمہیں دنیا میں بھیجا، کیوں بھیجا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ نے فرمایا کہ بندوں کیا تم سمجھتے ہو تم بیکار پیدا کیے گئے؟ کیا تمہارا دنیا میں آنا بیکار ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ بیکار نہیں ہے، یہاں تمہارے جتنے دن گزر رہے ہیں، جتنے رات گزر رہے ہیں، جتنے مہینے گزر رہے ہیں، جتنے ہفتے گزر رہے ہیں، جتنے سال گزر رہے ہیں، قیامت کے دن تمہارے ایک ایک لمحے کا میں حساب لوں گا۔ تمہیں واپس لوٹ کر آنا ہے، پلٹ کر آنا ہے، مجھے حساب دینا ہے۔ میں تم سے پوچھوں گا، جیسے والدین
والدین کسی اپنی اولاد کو کچھ رقم دے کر بازار بھیجتے ہیں کہ تم یہ 1000 روپے لے لو، بازار جاؤ اور بازار میں یہ فلاں چیزیں اچھی ہیں، یہ اچھی چیزوں کو خریدو، وہاں پر یہ بری چیزیں ہیں، ان چیزوں کو مت خریدنا۔ بازار میں تمہیں شراب بھی ملتی ہے، اس کو مت خریدنا۔ بازار میں تمہیں جوے کی محفلیں بھی ملتی ہیں، وہاں نہیں بیٹھنا۔ بازار میں تمہیں زنا کے ٹھکانے بھی نظر آتے ہیں، زنا کے مقامات پر مت جانا۔ اور اسی بازار میں تمہیں کھانے پینے کی چیزیں بھی ملتی ہیں، پاکیزہ چیزیں بھی ملتی ہیں، اچھی چیزیں بھی ملتی ہیں۔ یہ 1000 روپے دے کر والدین اپنی اولاد کو بازار کی طرف بھیجتے ہیں تاکہ وہ اچھی چیزیں لے کر گھر آئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح ہمیں دنیا میں بھیجا، اور ہمیں اللہ نے جو رقم ماں باپ دیتے ہیں، رقم کی صورت میں اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی۔ رقم ماں باپ جو بھی ذمہ دار 1000 روپے دے دیے، اللہ نے کہا تمہیں 70-80 سال کی زندگی رقم میں دیتا ہوں، یہ تمہاری قیمت ہے، یہ تمہاری رقم ہے، یہ قیمت ہے، یہ قیمتی چیز ہے۔ 70-80 سال کی یہ زندگی یہ لے لو، دنیا کے بازار میں جاؤ۔ یہ 70-80 سال کی رقم لے کر، یہ مال لے کر ہم دنیا کے بازار میں آئے۔ مولا یہاں آ کر ہم کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا یہاں پر اس دنیا کے بازار میں تمہارے لیے اچھائیاں بھی ہے، تمہارے لیے برائیاں بھی ہے، لیکن اچھائیوں کو کرنا، برائیوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی مت دیکھنا۔ اچھائیوں کو خریدنا، اچھائیوں کو اپنے نامہ اعمال میں لکھنا۔ یہ دن جو گزر رہے ہیں، یہ رقم جو اللہ نے دے کر بھیجی ہے، ہم یہ خرچ کر رہے ہیں۔ جتنے سال گزرے اللہ کی دی ہوئی اتنی نعمت اور رقم ختم ہو رہی ہے، وہ رقم ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ بندو، میں جتنی رقم تمہیں دے کر بھیجا اسے خرچ کر کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کو لکھو۔ جتنے دن گزر رہے ہیں یہ تمہاری قیمت ہے، جا رہی ہے، یہ تمہاری رقم ہے، خرچ ہو رہی ہے، اس کو خرچ کرو اور اس کے بدلے میں نمازوں کو جمع کرو۔ ایک دن زندگی کا گیا، یہ قیمت گئی، اور یہ ایک دن میں تم نے کتنا کمایا، کتنی نمازیں کمائی، کتنا ذکر کمایا، کتنے نیکیاں کمائی، کتنے خیرات کمائے، کتنے صدقات کمائے۔ ایک ایک دن زندگی کا تمہارا مال ہے، ایک ایک دن زندگی کا تمہاری قیمتی چیز ہے، یہ تمہارا مال جا رہا ہے، اس مال کو دو اور اس کے بدلے میں نیکیاں اور عبادتیں اپنی تھیلی میں جمع کرو۔ جب یہ مال تمہارا ختم ہوگا، جب تمہارا یہ ساری رقم جتنی میں نے عمر دے کر بھیجی ہے ختم ہوگی، جب میرے پاس آؤ گے تو تمہارے توشے میں دیکھوں گا۔ میں نے کہا کہ دنیا کے بازار میں اچھائیوں کو بھر کر لانا، تمہارا توشہ کھولا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ اس میں کتنی اچھائیاں تم نے جمع کی ہے اور کتنی برائیاں تم نے جمع کی ہے۔ اگر بری چیزوں کو تم نے لے کر یہاں پر آئے تو اس پر تمہیں جہنم کا عذاب ملے گا، کیونکہ اللہ نے سمجھا دیا کہ یہ برا ہے، اس کو مت کرو، اس کے قریب مت جاؤ۔ تم نے پھر بھی اس کو اپنے پاس رکھا، اپنے پاس جمع کیا اور پھر یہاں میرے پاس لے کر آئے، اس کے بدلے میں تمہارے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اگر اچھائیاں لے کر آ رہے ہو، تمہارے توچے میں نیکیاں ہیں، عبادتیں ہیں، تو اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے، میں نے جو سکھایا، میں نے جو بندے کو سمجھایا، بندے نے اس پر عمل کیا، اپنے توشے میں اچھائیوں کو جمع کیا، نیکیوں کو جمع کیا۔ خدا خوش ہو کر فرماتے ہیں کہ بندے آ، تو نے میرے حکم کے مطابق، میرے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے، آج تجھے اس کا بدلہ میں جنت عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ ایک بازار ہے دنیا کا، اس بازار میں ہم آئے ہوئے ہیں اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب ہمیں دینا پڑتا ہے۔ ایک مقام پر بیان کیا گیا کہ جب کوئی شخص اپنی زندگی میں کوئی بھی وہ حرام مال سے جب وہ نیک کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیک کام کو کبھی قبول نہیں فرماتا، کیونکہ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، مشکات المصابیح کی حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ مال ہی اللہ قبول فرماتا ہے۔
اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ مال قبول کرتا ہے۔ کوئی پاکیزہ مال اگر نہ ہو بندے کے پاس، اگر ناپاک مال ہو، اللہ تعالیٰ اسے کبھی قبول نہیں فرماتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو انسان حرام مال کماتا ہے اور پھر اسے اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اگر وہ اس کو خرچ کرے گا، اللہ اس میں برکت نہیں فرمائے گا۔ جب بندہ حرام طریقے سے کمائے تو اس میں برکت نہیں ہوتی، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نہ اس کے کھانے میں برکت ہوتی ہے، نہ پینے میں برکت ہوتی ہے، نہ پہننے میں برکت ہوتی ہے، نہ سونے میں برکت ہوتی ہے، نہ اس کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، نہ اس کے جسم میں برکت ہوتی ہے۔ جو مال بندے کے پاس حلال طریقے سے نہ آئے، غلط طریقے سے آ جائے، حرام طریقے سے آئے، اللہ اس کی برکت اٹھا لیتا ہے۔ اور پھر اس بندے کو کیا کرتا ہے؟ اگر اس نے دنیا میں وہی چھوڑ کر چلا گیا، دنیا میں اس نے اس مال کو چھوڑا جو اس نے حرام طریقے سے کمایا، اور اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اس نے اپنے لیے جہنم کا توشہ دنیا میں بنا کر وہ گیا ہو۔ حرام مال کو چھوڑ کر جانا اپنے لیے جہنم کا توشہ بنا کر جانے کے برابر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، بڑی عاجزی سے دعا مانگ رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے عرض کر رہا ہے، لیکن اس کی دعا قبول ہی نہیں ہو رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پر رحم آیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے مالک و مولا، تیرا یہ بندہ اتنی عاجزی سے اور رو کر گڑ گڑا کر یہ دعا مانگ رہا ہے، لیکن اس کی دعا کو تو قبول کیوں نہیں فرماتا؟ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر یہ بندہ دعا مانگتے مانگتے اتنا روئے کہ رو رو کر مر بھی جائے تو بھی اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ اور یہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھایا ہے، یہ ہاتھ اٹھا کر اتنی دعا مانگے کہ اس کے ہاتھ آسمان تک بھی پہنچ جائے، تب بھی اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ مولا، کیا وجہ ہے؟ اس کا کیا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے تو اس پر رحم نہیں فرما رہا؟ اس کا کیا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے تو اس کی دعا قبول نہیں فرما رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، اس کا گناہ یہ ہے کہ اس کے حلق سے جو غذا پیٹ میں گئی ہے وہ حرام کی غذا اس کے پیٹ میں ہے، اس کے جسم پر جو لباس ہے وہ حرام کی کمائی سے خریدا ہوا لباس ہے، اور اس کے گھر میں جو اناج رکھا ہوا ہے وہ حرام کی کمائی سے اس کے گھر میں اناج رکھا ہوا ہے۔ جب تک یہ چیزیں ہوں گی اس وقت تک میں نہ اس کی دعا کو قبول کروں گا، نہ اس کی عبادت کو قبول کروں گا۔ یہ ہے اللہ کو اتنا ناپسند ہے، خدا کتنی بڑی سزا اس بندے کو عطا کر رہا ہے۔ اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سارے لوگ جو شکایتیں کرتے ہیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، ہم بہت مشکلات میں ہیں، مشکلات حل نہیں ہوتے، کئی ساری پریشانیوں میں ہیں، پریشانیوں سے باہر نکلتے ہی نہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم سے کیا گناہ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اتنی مشکلات آ رہی، اتنی مصیبتیں آ رہی، اتنی پریشانیاں آ رہی، پتہ نہیں ہم نے کیا گناہ کیا۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ ہے۔ شیطان نے اس بندے کے ذہن کو ایسے بنا دیا کہ وہ گناہ اپنی زندگی میں کر رہا ہے، ساری زندگی اس کے گناہوں میں گزر رہی ہے، لیکن شیطان نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ تیرا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، دیکھ اللہ تجھے کیسی سزا دے رہا ہے۔ شیطان نے اس کے ذہن کو ایسے بنا دیا کہ صبح سے لے کر شام تک وہ ہے ہی گناہوں میں، ہزاروں گناہ ہیں، لیکن شیطان اس کے ذہن میں بات ڈالتا ہے کہ دیکھ تجھ سے کیا گناہ ہوا، تو کتنا نیک انسان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ اچھے کام کیے، میں نے یہ نیکیاں کی، یہ عبادت کی، میرے کام اتنے اچھے ہیں، میں اتنا اچھا انسان ہوں، مجھ سے کیا ایسا گناہ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے مجھ پر ایسی تکلیف آ رہی ہے، ایسی مصیبت آ رہی ہے، ایسی پریشانی آ رہی ہے۔ ارے اس بندے کو سوچنا چاہیے
کہ صبح سے اٹھنے سے لے کر شام سونے تک اس کی ساری زندگی گناہوں میں ہی گزر رہی ہے۔ زندگی کا کون سا ایسا لمحہ ہے جو ہم اللہ رسول کی اطاعت میں گزارتے ہیں؟ صبح سے لے کر شام تک ہزار جھوٹ بول رہے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، ہم برائیاں کرتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے، نماز کی پابندی نہیں کرتے، روزوں کی پابندی نہیں کرتے، صدقہ و خیرات نہیں کرتے، مسکین محتاج اور یتیموں کی مدد نہیں کرتے، ہزار قسم کی برائیاں، گناہ صبح سے لے کر شام تک ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا جو ہم پر ایسی تکلیف آ رہی ہے، ہم سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی جو ہم پر ایسی پریشانی آ رہی ہے۔ ارے ہمارے گناہ تو اتنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آسمان سے ہم پر آگ کی بارش کر دے تو بھی کم ہے۔ ہمارے گناہ تو اتنے ہیں کہ اگر خدا ہمیں زمین میں دھسا دے تو بھی ہمارے گناہ کے سامنے کم ہے۔ خدا اگر پتھروں کی بارش بھی کر دے ہم پر تو بھی ہمارے گناہوں کے آگے وہ عذاب و سزا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے اتنے گناہ ہیں لیکن وہ رب ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، ہمیں مہلت دے رہا ہے، وہ کرم کرنے والا ہے، ہمیں مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے، عذاب نہیں دیتا۔ اتنے سارے گناہ ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی۔ ارے گناہ ہی گناہ ہے۔ ہم گناہ گار گناہ کر کے ساری زندگی گناہ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا گناہ کیا، مجھ سے کیا گناہ ہوا، مجھ سے کیا غلطی ہوئی۔ ارے نیکی کون سی ہوئی، اچھا کام کون سا کیا، اللہ کو راضی کرنے والا کام کون سا کیا۔ نیک بندے کی علامت یہ ہوتی ہے جو نیک ہوتا ہے، جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، وہ کبھی خود کو نیک نہیں سمجھتا۔ جو نیک ہوتا ہے وہ ہمیشہ خود کو برا سمجھتا ہے، اور جو برا ہوتا ہے وہ ہمیشہ خود کو اچھا سمجھتا ہے۔ برا کبھی خود کو برا نہیں سمجھتا۔ برا انسان یہی سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، میں نے کوئی برائی نہیں کی، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں کیا۔ برا انسان ہمیشہ اپنی برائی کو دیکھتا نہیں، وہ اپنے کو بہت اچھا سمجھتا ہے، اور جو اچھا ہے، نیک ہے، وہ کبھی خود کو اچھا اور نیک نہیں سمجھتا، وہ ہمیشہ خود کو برا ہی سمجھتا ہے۔ اولیاء اللہ اور بزرگان دین دیکھیے، ایک بزرگ کی سیرت میں بیان کیا گیا کہ ایک بزرگ نے ساری رات اللہ کی عبادت کی۔ ان کا طریقہ ہی یہ تھا کہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے، سوتے نہیں تھے۔ ساری رات اللہ کی عبادت کر کے جب فجر کا وقت قریب ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ مولا، میں نے ساری رات جو گناہوں میں گزاری مجھے معاف فرما۔ جبکہ ساری رات گزری ہے نماز میں، ساری رات گزری ہے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت میں، ساری رات گزری ہے اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، نیک اعمال میں، عبادات میں گزری ہے، لیکن اللہ سے کہتے ہیں کہ مولا، میں نے ساری رات جو گناہ کیا میرے گناہ کو معاف فرما، میری نافرمانی کو معاف فرما۔ ایک اس بزرگ کے مرید تھے، اس مرید نے دیکھا، اپنے پیر سے سوال کیا کہ اے میرے پیر و مرشد، میں نے اپنے آنکھوں سے ساری رات آپ کو دیکھا کہ آپ نے ساری رات اللہ کی عبادت کی، ساری رات اللہ اللہ کہا، ساری رات آپ نماز پڑھتے رہے، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اللہ سے اپنی گناہوں کی مغفرت اور بخشش مانگتے رہے، لیکن میں کیا سن رہا ہوں کہ آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ مولا، میں نے ساری رات جو گناہ کیا میرے گناہ کو معاف کر دے۔ کون سا گناہ؟ آپ نے ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت سے ہٹ کر نہیں گزارا، ایک لمحہ بھی آپ نے ساری رات میں اللہ کی عبادت نہیں چھوڑی۔ اب دعا کے وقت میں کہہ رہے ہیں کہ مولا، میں نے ساری رات گناہ میں گزاری، معاف فرما۔ یہ بات سمجھ نہیں آئی، کون سا گناہ آپ نے کیا رات بھر؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اے میرے مرید، میں نے رات بھر یقیناً عبادت کی، لیکن میرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے، میں نے اللہ کی عبادت ایسے جسم سے کی ہے کہ یہ گندا جسم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھا، یہ کھڑے ہونے کے قابل یہ پیر نہیں تھے، ایسے گندے پیروں سے میں نے اس کی عبادت کی، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ ہاتھ اس کی بارگاہ میں رکعت کے لیے اٹھانے کے لائق نہیں تھے، ایسے گندے ہاتھوں سے میں نے اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھی، یہ گناہ ہے۔ یہ سر اس کی بارگاہ میں جھکانے کے لائق نہیں تھا، ایسے گندے سر سے میں نے سجدہ کیا، یہ میرا گناہ ہے۔ یہ زبان
قرآن کی تلاوت کے لائق نہیں ہے، ایسی گندی زبان سے میں نے اللہ کا کلام پڑھا، یہ میرا گناہ ہے، یہ دل اللہ کے ذکر کے لائق نہیں تھا، میں نے اس گندے گناہگار دل سے اللہ کا ذکر کیا، یہ میرا گناہ ہے، سر سے لے کر پیر تک میرا وجود، میرا جسم گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، ایسے گندے گناہوں میں ڈوبے ہوئے جسم سے میں نے جو اللہ کی عبادت کی ہے، یہ میرا سب سے بڑا گناہ ہے، اس گناہ کی میں معافی مانگ رہا ہوں۔ یہ بزرگان دین کا طریقہ تھا کہ زندگی بھر اللہ کی عبادت میں گزر جاتی تھی، ساری زندگی اللہ کی عبادت میں لگا دیتے، لیکن اس کے باوجود خود کو بہت ہی برا انسان سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بہت ہی بڑا گناہگار سمجھتے تھے۔ اور ہم کیا ہے؟ ہم ساری زندگی گناہوں میں گزارتے ہیں اور خود کو بہت اچھے سمجھتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں، اللہ والے سمجھتے ہیں، خود کو بزرگ سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمارے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہے، سارا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بھرا ہوا ہے، صبح سے لے کر شام تک صرف گناہ ہی گناہ ہے، آنکھوں سے گناہ ہے، ہمارے کانوں سے گناہ ہے، زبان سے گناہ ہے، ہاتھوں سے گناہ ہے، سر کے بال سے لے کر پیر کی انگلی تک سارا جسم گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو بہت اچھے، بہت نیک اور بہت ہی متقی پرہیزگار انسان سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے ذہنوں میں ایسے خیالات، ہمارے حالات ایسے ہیں۔ بزرگان دین کا حال کیا تھا؟ اللہ والے بزرگان دین اگر ایک لقمہ حرام کا ان کے حلق کے نیچے اتر جاتا تو بزرگان دین فرماتے ہیں 40 دن تک اس بندے کی ساری عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ ایک لقمہ حرام کا حلق کے نیچے اتر جائے، 40 دن تک کی عبادت برباد ہو جاتی۔ 40 دن تک جو بھی نیک اعمال کیے، عبادات کیے، آپ روزے رکھے، وہ سب کچھ ایک لقمہ حرام کا حلق کے نیچے اترنے سے یہ ساری عبادتیں برباد ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ لقمہ جب تک پیٹ میں رہتا ہے، وہ حرام کا لقمہ جب تک پیٹ میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی دعا قبول نہیں فرماتا، کوئی نماز قبول نہیں فرماتا، اور اس پر اللہ کی لعنت برستے رہتی ہے، خدا کی لعنت برستے رہتی ہے جب تک وہ حرام کا لقمہ پیٹ میں رہتا ہے۔ اگر اسی حال میں اس کو موت آ گئی، اس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا تھا، وہ پیٹ میں ہی تھا، اسی حال میں موت آ گئی، وہ سیدھے جہنم میں داخل ہوگا، جہنم کی آگ میں جلے گا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے مال حرام کہ جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ حضور میں نیک بننا چاہتا ہوں، بزرگ بننا چاہتا ہوں، اللہ کا محبوب، اللہ کا دوست بننا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے فرمایا، اگر تم اللہ کے محبوب اور دوست بننا چاہتے ہو، نیک اور متقی بننا چاہتے ہو، حلال غذا کھاؤ، تم اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ۔ حلال غذا، حلال لقمہ، حلال کمائی کماؤ، حلال غذا کھاؤ، تمہارے دل میں اللہ نور پیدا کرے گا اور تم اللہ کے دوست بن جاؤ گے۔ یہ سب سے بڑی عبادت ہے، حلال روزی کھانا اور حلال روزی کمانا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، اے باری تعالی مالک مولا ہمیں نیک اعمال میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، مولا نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، اے مالک مولا، اے باری تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین، اے باری تعالی ہم تمام کو موت کے وقت زبان پر کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ الہ العالمین، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما، قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، بغیر حساب کے مولا ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرما، پل صراط کا راستہ قیامت میں آسان فرما دے۔ الہ العالمین، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہ ہمارے والدین کی مغفرت و بخشش فرما، ہمارے والدین کی قبر کو جنت کا باغ بنا
بنا دے۔ الہ العالمین ہم تمام کو زمینی آسمانی آفات اور بلیات سے محفوظ فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین فقر و فاقہ تنگدستی محتاجی مفلسی مجبوری سے ہر مومن کی حفاظت فرما، ہر مومن کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، ہر مومن کی روزی میں ترقی اور کشادگی عطا فرما۔ الہ العالمین جو قرض کے بوجھ کے تلے دبے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا غیبی انتظام فرما دے۔ مولا مخلوق سے دنیا سے مال سے بے نیازی عطا فرما۔ مولا ہمارے دلوں کو حرص و لالچ سے پاک کر دے، ہمارے دلوں کو محبت دنیا سے پاک کر دے۔ مولا ہمارے دلوں کو حسد کینہ عداوت بغض سے پاک کر دے۔ الہ العالمین ہمارے سینے کو مدینہ بنا دے۔ الہ العالمین ہر دن قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ فلسطین و غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ مولا جو ظالم غزہ پر ظلم کر رہا ہے اس ظالم پر مولا اپنا عذاب نازل فرما۔ مولا فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے مولا فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرما، مولا ان پر رحم فرما، غزہ کے مسلمانوں پر کرم فرما، غیبی مدد فرما۔ الہ العالمین ظالموں کا بدترین انجام عطا فرما، ظالموں کو مولا ان ظالمین اسرائیل کو مولا اپنا عذاب نازل فرما۔ الہ العالمین ہماری جائز حاجتوں کو پورا فرما، ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما، ہماری جائز دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے طفیل قبول فرما۔ الہ العالمین اے مالک مولا ہر مومن کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، ہر مومن کو گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ وسلم علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولى نعم النصير۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔